أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفه وهم له منكرون. پھر ایسا ہوا کہ یوسف کے بھائی آئے اور اس کے پاس حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اسے پہچان نہ سکے. وَلَمَّا جَهَّزَّهُم بِجِهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو کہا، اب کہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا. دیکھتے نہیں کہ میں پیمانہ بھر کر پورا دیتا ہوں اور بہتر مہمان نواز ہوں. یہ سورہ یوسف کی 58 اور 59 نمبر کی آیتیں ہیں. اس سے گزشتہ آیت میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پورے مصر میں حکومت اور اقتدار عطا فرمایا محض اپنے فضل و کرم سے، اور کہا گیا کہ یہ دنیا کی حکومت اور سلطنت اور دولت تو کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. یہ تو ایک دن کا ہے. آخرت کا جو اجر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے متقی اور نیکوکار بندوں کے لیے رکھے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے. اس سے اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ بسا اوقات دنیا میں بھی عطا فرما دیتے ہیں. اور ان آیتوں میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مصر میں آنا، اس کا تذکرہ فرمایا گیا. وہ کس غرض سے آئے تھے؟ جیسا کہ اس سے پہلے سے بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پہلے 7 سال خوب بارشیں ہوں گی، خوب فصلیں اگیں گی، اور اس کے بعد کے 7 سال قحط سالی کا زمانہ ہوگا. تو اس کے لیے جو تدبیریں کرنی تھی اس کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سبب بنا کر اس ملک پر اقتدار عطا فرمایا. وہ حسن و تدبیر انہوں نے کی، بہترین انداز میں انتظام کو سنبھالا، اور شروع 7 سال تک جب خوب بارشیں ہوئی تو پھر خوب کاشتکاری کی گئی، اور اس میں سے بچا رکھنے کا بہترین انتظام کیا گیا. حفاظت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو رکھا گیا. اور جب قحط کا زمانہ آیا تو اس وقت ملک مصر کے اندرونی جو باشندے تھے ان کے لیے تو انتظام کر ہی دیا گیا تھا. اس کے علاوہ جو سرپلس ان کے پاس تھا، غلہ اور اناج، اس کو حکومت کے گوداموں میں محفوظ کیا گیا تھا. اور پھر اس کو باہر کے جو لوگ مصر سے باہر کے رہنے والے تھے ان کے دینے کا انتظام کیا گیا، کیونکہ قحط کا جو سلسلہ چلا وہ صرف مصر کی حد تک محدود نہیں رہا، بلکہ اطراف و اکناف کے علاقوں کو بھی اس کی لپیٹ میں لے لیا. جیسا کہ قریب میں فلسطین تھا، اسی کا ایک علاقہ کنعان جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے، وہاں پر بھی قحط سالی کا دور چل رہا تھا. اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہیں سے پتہ چلا کہ بادشاہ مصر بڑا صالح اور رحم دل انسان ہے، اور وہ لوگوں کو غلہ دے رہا ہے بہت ہی کم قیمت پر. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجیں غلہ لانے کے لیے. اس سلسلے میں یہ بات بھی ان لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ ایک ایک شخص کو ایک ایک اونٹ غلہ دیا جا رہا ہے. ایک اونٹ کا بار اور بوجھ اس وقت کا جو تھا ایک وسق کہلاتا تھا. ایک وسق کا مطلب یہ تھا کہ آج کے تول کے اعتبار سے 210
سیر آج بھی نہیں چلتا ہے، کلو چلتا ہے، کلو تھوڑا سا کم ہوتا ہے سیر سے، تو 210 سیر ایک اونٹ کا گوشت تھا، تو وہ ایک ایک شخص کو دیا جا رہا تھا وہ حساب سے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے 10 بچوں کو وہاں پر بھیجانا طے کیا اور بھیجایا۔ اس آیت میں انہی باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، یوسف کے بھائی جب وہاں پر پہنچے، اور چونکہ قحط سالی کا زمانہ تھا اور بڑی احتیاط کے ساتھ غلہ تقسیم کیا جا رہا تھا، اور یوسف علیہ السلام خود اپنی نگرانی میں یہ کام کروا رہے تھے، تو جو بھی غلہ لینے آتا ان کے پاس حاضر ہونا ضروری تھا۔ وہ بھائی جب یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے، شاہی لباس میں ہیں، شاہانہ تخت کے مالک ایک انتہائی خوبرو نوجوان کے سامنے جب حاضر ہوئے تو وہ بالکل بھی پہچان نہیں سکے، کہ ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ یوسف ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جس وقت انہوں نے وہ شرارت کی تھی، وہ کام کیا تھا ان کے ساتھ، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف 7 سال تھی، اور اب وہ 40 سال کے ایک انسان تھے، اور پھر ایسی حیثیت میں کہ انہوں نے تو ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا تھا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو لے جا کر مصر کا حاکم بنا دیں گے، تو وہ بالکل بھی نہیں پہچانے۔ اس میں اسی کا تذکرہ ہے فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو پہچان لیا، کیونکہ وہ تو بڑے تھے، پہچانے جا سکتے تھے، یہ چھوٹے تھے، چھوٹے سے بڑے ہوئے تھے، اور پھر کافی حالات بدل چکے تھے، اس لیے وہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے تحقیقات کرنی شروع کی، اور مزید تفتیش کے سلسلے میں ان کو بٹھا کر پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو، کیونکہ تمہاری زبان عبرانی زبان بولتے ہو، تم مصر کے تو معلوم نہیں ہوتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم قریبی پڑوس ملک کے رہنے والے ہیں، وہاں پر بھی قحط پڑا ہے، اور ہم کو پتہ چلا ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس سے غلہ ملتا ہے، اس لیے ہم غلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو کیسے معلوم ہونا چاہیے کہ تم واقعی میں پڑوس سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم کنعان کے رہنے والے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں ان کے صاحبزادے ہیں ہم۔ یہ ساری باتیں انہوں نے اپنے منہ سے خود بتائی ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے پوچھا کیا تمہاری باپ کی اور اولادیں بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اور 2 اولادیں تھیں، پورے 12 تھے، اس میں سے ایک جو ہے بچپنے ہی میں جنگل میں گم ہو گیا تھا، اور ایک اس کا چھوٹا بھائی ہے جس کو ہمارے باپ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے، اپنی تسلی کے لیے اس کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجایا ہے۔ یہ پوری تفصیل انہوں نے خود یوسف علیہ السلام کو سنا دی، جب انہوں نے پہچان کر ان سے مزید معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان کو مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے اور ان کا عزت و اکرام کیا جائے، اور جو قاعدے کے مطابق جو ان کو اناج دینا ہے وہ دے دیا جائے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجِهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ جب ان کا سامان تیار ہو گیا تو اس کے بعد کہا کہ اب کے بار آئیں تو اپنے اس بھائی کو بھی لانا، اللاتی بھائی تمہارا جو باپ شریک بھائی ہے، جس کو اب تم نہیں لائے ہو، کیونکہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں کس قدر اچھی طریقے سے مہمان نوازی کرتا ہوں، اور کیسا پورا جو ہے غلہ تم لوگوں کو دیتا ہوں؟ تو لہٰذا تم اس کو اپنے ساتھ ضرور لانا آئندہ جب آؤ گے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر تم اسے میرے پاس نہیں لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، اور نہ تم میرے پاس آنا۔ اس کے بعد پھر دھمکی دی کہ اگر آئندہ تم اس بھائی کو نہیں لائے تو سمجھ لو کہ تم کو غلہ ملنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی تم میرے قریب بھی آنا۔ اس بھائی کو لے کر آؤ گے تو میں تمہیں آنے دوں گا اور غلہ بھی دوں گا۔
قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون، انہوں نے کہا ہم اس کے لیے اس کے والد کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم والد سے بات کریں گے اور اس کو آمادہ کر کے اس کو لانے کی کوشش کریں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ اس نے اپنے خدمتگاروں کو حکم دیا کہ ان کا دیا ہوا مال ان کے سامان میں رکھ دو، تاکہ جب یہ لوگ اپنے گھر لوٹیں تو ان کو پہچان لیں اس کو، اور تاکہ وہ واپس آئیں۔ اب یہ ساری باتیں ہو جانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ جو مال و متاع، جو نقد و زیور انہوں نے اس کی قیمت میں دیا تھا، وہ پھر سے ان کے سامان کے اندر چھپا کر رکھ دو۔ یہ اس وجہ سے بھی کیا تھا کہ ایک تو یہ کہ اپنے والد اور اپنے بھائیوں سے غلے کی قیمت لینا انہوں نے گوارا نہیں کیا، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے، بتائی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس صرف یہی پونجی ہو، اس کے علاوہ اور کوئی پیسہ اور زیور وغیرہ نہیں تھا ہوگا۔ اب اگر ان سے یہ لے لیا جائے گا تو پھر دوبارہ وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس جب وہ چیز ہوگی نہیں تو خریدنے کے لیے، قیمت دینے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ واپس ہی نہ آئیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام چاہتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی فیصلے تھے کہ پھر سے وہ واپس آئیں، اس لیے انہوں نے وہ سارا زر و زیور اور جو پونجی انہوں نے دی تھی اس کی قیمتاً اس کو ان کے سامان میں رکھ دیا۔ اس میں اگر آپ حکمت دیکھیں تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر کہیں پر ایسی خواہش سالی ہو تو حکومت کے لیے یہ اقدام کرنا ضروری ہے کہ وہ غلہ وغیرہ جو ضروری اشیاء ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لیں اور لے کر اس کو کم سے کم قیمت میں عوام تک پہنچانے اور اس کو راحتیں پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات اس میں بڑی سمجھ میں نہیں آنے والی بات یہ ہے کہ اس پورے واقعے میں یوسف علیہ السلام کا اور ان کے والد کا جو تذکرہ چل رہا، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، یوسف علیہ السلام جب گم ہو جاتے ہیں تو روتے روتے ان کا حال برا ہو گیا، وہ نابینا ہو گئے، اور ادھر یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، دونوں زیادہ دور نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو تو پتہ ہے، وہ اپنی اطلاع بھیجوا سکتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے۔ کئی ایک ایسے موقع آئے، اور پھر جب سارے ملک مصر پر ان کی حکمرانی ہو گئی تو اس وقت تو وہ خود بھی جا سکتے تھے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے والد تک اپنی خبر نہیں پہنچائی، اپنی خیریت کی۔ اس کے تعلق سے اگر سوچیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے اس پورے واقعے میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی جب رو رہے ہیں اپنے بیٹے کو یاد کر کر کے، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے دیگر اولادوں نے اس کے ساتھ شرارت کی ہے، ایسا نہیں ہوا ہے جیسا انہوں نے بیان کیا ہے، وہ جا کر تلاش کر سکتے تھے اور واقعی کی تحقیقات کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر روک دیا۔ بسا اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ کئی ایک چیزیں سامنے ہوتی ہیں لیکن انسان کی آنکھیں نہیں کھلتی، وہ کام کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے ایک حکمت ہوتی ہے، ایسا ہی اس سلسلے میں بھی پیش آیا۔ یوسف علیہ السلام نے ابھی تک بھی اپنے والد کو اس کی اطلاع نہیں بھیجی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کی طرف سے ان کو جو ہے نہیں اطلاع دینے کے لیے کہا تھا۔ قرطبی میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یوسف علیہ السلام کو روک دیا تھا یہ کام کرنے سے۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان تھا۔ نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان لیتے ہیں، تو دیگر لوگوں سے تو لیتے ہی ہیں۔ ہم سبوں کا امتحان چل رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے، لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہماری آزمائش چل رہی ہے۔ ہر معاملے میں ہماری آزمائش ہوتے رہتی ہے، صبح سے شام تک، کبھی دے کر آزماتی ہیں تو کبھی لے کر آزماتی ہیں اللہ تعالیٰ۔ لوگ سمجھ رہے ہیں تو ایسا ہی چل رہا ہے۔ تو اس میں یہ حکمت بتائی گئی قرطبی میں کہ یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ آزمائش لے رہے تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے
کہ غم میں کیا حال ہوتا ہے ان کا اور کیا کیا کرتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو ملنے سے روک دیا ایک لمبے عرصے تک، یہ حکمت اس میں بتائی گئی ہے۔ آئندہ بھی جو ہے اس میں اور دیگر واقعات آ رہے ہیں کہ بھائیوں نے جب واپس پہنچ کر باپ کو اس کی اطلاع دی اور پھر دوسرے چھوٹے بھائی کو بھیجانے کے لیے جو ہے اصرار کیا کہ بادشاہ نے اس کو بھی بلایا ہے تاکہ پورے کا پورا غلہ ہم کو مل سکے۔ انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔